بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 131 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مزارعت کے جواز کی مزید 6 شرائط کی تفصیل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثالث بیان المدت لأنه عقد على منافع الأرض أو منافع العامل، والمدة هي المعيار لها لتعلم بها۔ والرابع بیان من عليه البذر قطعا للمنازعة وإعلاما للمعقود عليه، وهو منافع الأرض أو منافع العامل۔ والخامس بیان نصیب من لا بذر من قبله لأنه يستحقه عوضا بالشرط، فلا بد أن يكون معلوما، وما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد۔ والسادس أن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل حتى لو شرط عمل رب الأرض يفسد العقد لفوات التخلیۃ۔ والسابع الشرکۃ فی الخارج بعد حصوله لأنه ينعقد شرکۃ فی الانتهاء، فما يقطع هذه الشرکۃ كان مفسدا للعقد۔ والثامن بیان جنس البذر لیسیر الاجر معلوما۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والثالث، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مزارعت کی مدت کو بھی بیان کر دیا جائے۔ لأنه عقد، اس لیے کہ یہ زمین یا عامل کے منافع پر عقد ہے، اور مدت ہی منافع کا معیار ہے تاکہ مدت کے ذریعے منافع کو جانا جائے۔ والرابع بیان من علیہ البذر، اور چوتھی شرط اس شخص کی صراحت کرنا جس پر بیج ہے، قطعا للمنازعۃ، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اور وَإِعْلَامًا لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، معقود علیہ کو بتانے کے لیے، وَهُوَ مَنَافِعُ الْأَرْضِ، وہ زمین کے منافع یا عامل کے منافع ہیں۔ والخامس، اور پانچویں شرط اس شخص کے حصے کا بیان ہے جس کی جانب سے بیج نہ ہو، من لا بذر من قبلہ، جس کی طرف سے بیج نہ ہو اس کے حصے کا بیان۔ لأنہ یستحقہ عوضا بالشرط، اس لیے کہ وہ شرط کی وجہ سے بطور عوض حصہ کا مستحق ہوگا، فلا بد، لہذا اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ وما لا يعلم، اور جو چیز معلوم نہ ہو وہ عقد کی وجہ سے شرط بن کر مستحق نہیں ہوتی۔ والسادس، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ صاحب ارض زمین اور عامل کے درمیان تخلیہ کر دے، یعنی درمیان سے نکل جائے، حتیٰ یہاں تک کہ اگر صاحب ارض زمین کے مالک کے کام کرنے کی شرط لگائی گئی تو یفسد العقد، عقد فاسد ہو جائے گا، لفوات التخلیۃ، تخلیہ کے فوت ہونے کی وجہ سے۔ والسابع، اور ساتویں شرط یہ ہے کہ پیداوار ہونے کے بعد اس میں شرکت ہو، لأنہ ینعقد شرکۃ، اس لیے کہ یہ عقد انتہائی شرکت بن کر منعقد ہوتا ہے، فما یقطع، پس وہ چیز جو اس شرکت کو ختم کرنے والی ہو وہ عقد کے لیے مفسد ہوگی۔ والثامن، اور آٹھویں شرط بیج کی جنس کو بیان کرنا ہے تاکہ اجرت کا پتہ چل جائے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ مزارعت کی بات چل رہی ہے، اور مزارعت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے دلائل کا تذکرہ ہوا تھا۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ مزارعت کے جواز کے قائل ہیں، اور اس جواز کے لیے انہوں نے 8 شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔
ان میں سے 2 شرطوں کا تذکرہ ہمارے گزشتہ سبق میں ہو چکا ہے۔ اپنے آج کے سبق میں ہم 6 شرطوں کو جانیں گے، یعنی نمبر 3 سے لے کر 8 تک۔ یہ ہمارے آج کے سبق کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ آئیے اب عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والثالث، یہاں ان 8 شرائط میں سے تیسری شرط کا ذکر کر رہے ہیں۔ بیان المدتی، مدت کو بیان کر دینا، یعنی مزارعت کے جواز کے لیے تیسری شرط مدت کو بیان کرنے کی ہوئی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا پہلی شرط تھی کہ زمین وہ کاشتکاری کی صلاحیت رکھتی ہو، زمین اس قابل ہو کہ وہاں کاشتکاری ہو سکے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ ذمہ دار، زمین کا مالک اور عامل، وہ دونوں اس کام کے لائق ہوں، یعنی یہ معاملہ کر سکتے ہوں۔ پہلی شرط زمین اس قابل ہو، اس لائق ہو، اور دوسری شرط کہ جو عاقدین ہیں، جو آپس میں یہ معاملہ کرنے لگے ہیں، زمین کا مالک اور عامل، وہ بھی اس کے اہل ہوں، وہ عاقل بالغ سمجھدار ہوں جن کے درمیان یہ عقد ہو سکے۔ تو تیسری شرط آج بیان کی جا رہی ہے کہ مدت کو ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مزارعت ہے، اس مزارعت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو زمین کے منافع پر عقد ہوتا ہے یا عامل کے منافع، یعنی یہ 2 پہلو ہوتے ہیں کہ یا تو زمین کے منافع حاصل کرنے کے لیے عقد کیا جاتا ہے، یعنی اگر جو بیج ہے وہ بیج عامل کی طرف سے ہے۔ احمد اور حماد دونوں آپس میں مزارعت کرتے ہیں، احمد زمین کا مالک ہے، حماد اس زمین میں کام کرتا ہے، تو اگر بیج بھی حماد ڈالے، کام بھی حماد کرے، احمد تو مالک ہے لیکن یہاں پہ بیج بھی حماد نے اپنے جیب سے ڈالا، تو یہ ضابطہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو بھی پیداوار ہو وہ بیج والے کی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں گویا کہ جو عقد ہو رہا ہے وہ زمین کے منافع حاصل کرنے پر ہو رہا ہے۔ حماد نے گویا کہ احمد سے اس کی زمین اجرت پر لی ہے، ٹھیکے پر لی ہے۔ اب جب وہ فصل اٹھا لے گا تو ساری فصل تو حماد کی ہوگی، احمد کو زمین کا کرایہ ملے گا۔ تو مزارعت یا تو زمین کے منافع حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، او منافع العامل، یا جو کام کرنے والا ہے، کاریگر ہے، کاشتکار ہے، اس کی منفعت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ وہ صورت ہوگی کہ جب زمین کا مالک بھی احمد ہو اور بیج بھی احمد کا ہو، یعنی بیج بھی احمد نے اپنے پیسے سے ڈالا، تو اب یہاں حماد تو صرف خدمت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو یہاں حماد کو گویا کہ اجرت پہ لیا گیا ہے۔ حماد کے منافع، حماد کی خدمات حاصل کی ہیں احمد نے اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ یہاں 2 طرح کے منافع ہو گئے، یا زمین کے منافع مقصود ہوتے ہیں یا عامل کے منافع مقصود ہوتے ہیں۔ تو اب یہ منافع ان کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اتنے منفعت کا اتنا بدل بنتا ہے، اتنی منفعت ہو گئی ہے اور اس منفعت کی اتنی مزدوری بنتی ہے، تو اس کے لیے معیار کیا ہوگا؟ تو یہاں سے وہ بتایا والمدت ہی المعیار لہا، کہ منافع کے لیے کوئی حد مقرر ہونی چاہیے کہ منافع کب تک حاصل ہوتے رہیں گے، کب تک منفعت حاصل کرتے رہیں گے، تو اس کے لیے معیار مدت کو ٹھہرایا۔ منافع معلوم کرنے کے لیے یا منافع کے معلوم ہونے کے لیے مدت کا ہونا ہی معیار ہے، لتعلم بہا، تاکہ اس مدت کے ذریعے منافع کی حد معلوم ہو سکے، یعنی اسی مدت تک کے لیے زمین کے منافع حاصل ہونے کے لیے یہ عقد طے پایا ہے۔ زمین کے منافع یعنی حماد احمد کی زمین کو 6 مہینے استعمال کرے گا، 6 مہینے اس کی زمین سے نفع اٹھائے گا، یعنی یہ زمین سے نفع اٹھانا غیر محدود یا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک مخصوص مقدار ہے۔ یا اسی طرح اگر دوسرے رخ پر حماد کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں تو یہاں بھی اس صورت کو واضح کیا جائے گا کہ احمد حماد کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ حماد کو زراعت کا اچھا تجربہ ہے، بہترین کاشتکاری کر لیتا ہے، تو یہاں پہ احمد
اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے خدمات حاصل کرتا ہے تو وہ خدمات کب تک چلیں گی اور کتنے عرصے تک حماد احمد کی زمینوں پہ خدمات سر انجام دیتا رہے گا، تو اس کے لیے مدت ہی معیار ہے۔ اس مدت کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ زمین کے منافع کتنے اٹھائے گئے اور ان کا کتنا عوض بنتا ہے، عامل کی طرف سے اس زمین پہ کتنی خدمت کی گئی اور اس کی منفعت کتنی بنتی ہے۔ والرابع، چوتھی شرط یہ ہے کہ بیج کس کے ذمہ ہوگا۔ جو زمین کا مالک ہے بیج وہ ڈالے گا، یا جو عامل ہے کاشتکاری کرنے کے لیے آیا ہے تو اسے متعین کر لینا تاکہ آئندہ اس سلسلہ میں کسی قسم کا جھگڑا کھڑا نہ ہو اور ہر شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ معقود علیہ کیا ہے۔ اعلاما للمعقود علیہ، معقود علیہ بتانے کے لیے، یعنی زمین کے منافع ہیں یا کاشتکار کے منافع۔ وہو منافع الارض او منافع العامل، یہاں عمل لکھا ہوا ہے، کمپوزنگ میں غلطی ہو گئی ہے، تو یہاں عمل کے منافع نہیں بلکہ یہاں لفظ عامل ہے۔ گویا کہ اس چوتھی شرط کا خلاصہ یہ ہوا، مزارعت کے معاملے کے شروع میں ہی صراحت کے ساتھ یہ بات سب کو معلوم ہو جائے کہ بیج ڈالنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کس چیز کے منافع حاصل کرنے پر معاملہ ہوا ہے۔ اگر یہ طے ہوا کہ بیج عامل ڈالے گا یعنی کاشتکار ڈالے گا تو گویا اس نے زمین کو منافع حاصل کرنے کے لیے اجرت پہ لیا ہے۔ فرض کرتے ہیں ہم بیج حماد کے ذمہ ہے، احمد زمین کا مالک ہے، تو یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ حماد نے اس زمین کو منفعت حاصل کرنے کے لیے لیا ہے۔ کیا منفعت حاصل کرے گا کہ وہ احمد کی زمین میں بیج ڈالے گا اور بیج ڈال کر غلہ اگائے گا، غلہ حاصل کرے گا۔ اور اگر اس کا دوسرا پہلو ہو کہ بیج کی ذمہ داری زمین کے مالک احمد کے ذمہ ہو کہ احمد زمین کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بیج بھی مہیا کرے گا، تو یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ احمد نے حماد سے معاملہ طے کیا ہے کہ وہ حماد سے منافع حاصل کرے گا۔ حماد احمد کی زمین میں احمد کی طرف سے دیے ہوئے بیج وہ کھیت میں ڈالے گا اور فصل اگانے کے لیے محنت کرے گا۔ تو یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصل میں ساری فصل کا مالک وہی ہوتا ہے جس کا بیج ہوتا ہے، اور دوسرے شخص کا حصہ صرف وہی ہوگا جو معاہدہ میں طے پا گیا ہے۔ اس صورت میں مزارعت جائز ہوگی۔ اعلاما للمعقود علیہ، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کس پر عقد ہوا ہے اس کا پتہ چلانے کے لیے، یعنی عقد کس پر ہو رہا ہے، وہو منافع الارض، زمین کی منافع حاصل کرنے پر عقد ہو رہا ہے، او منافع العامل، یا عامل کے منافع وہ لیے جا رہے ہیں۔